سر یہ بھی آپ جوئش لابی کی بات کرتے ہیں, کین یو ریئلی کوئکلی ٹیل اس کہ جوئش لابی بیسکلی یو ایس الیکشنس کو افیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جوئش لابی وہاں پہ ان کی اکانومی کو میں نے پہلے کہا تھا کنٹرول کرتے ہیں, اس میں بڑا ان کا رول ہے, ان کے بینکنگ سسٹم میں, ان کے فائنینشیل سیکٹر میں ان کا بڑا رول ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں, اگر آپ نے پڑھا ہو, کہ یہ گلوبل اکانومی جو ہے اور یہ سارا جو فائنینشیل معاملات ہیں, بڑے بڑے بینکس کا یہ سب جوئش جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو لہذا جب وہ یہ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ وہ ان کی پالیسیز کو جو ہے اس کو بھی کنٹرول کریں گے. تو اگر آپ کوئی ایسے اقدام اٹھائیں گے جو کہ ان کی پالیسیز کے خلاف ہو, تو میرا خیال ہے دے ناٹ گوئنگ ٹو لائک اٹ, بیکاز ان کا ایک بڑا ہولڈ ہے. اور پھر وہ آپ امریکن ایڈمنسٹریشن میں ان کا بڑا ایک انگریس ہے, بڑی انوالومنٹ ہے امریکن ایڈمنسٹریشن میں. آپ کو بڑے بڑے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ جوئش ہیں, انڈین نیشنلٹی کے لوگ ہیں, وہ آپ کو ان کی ایڈمنسٹریشن میں ملیں گے. وائٹ ہاؤس میں آپ کو وہ لوگ ملیں گے. تو یہ تو پھر ہے مطلب. اچھا سر, ہم لوگ یو ایس کی جو پالیٹکس سے تھوڑا سا اویئر ہیں. جس طرح یو ایس نے ہمیں پاسٹ میں استعمال کیا اور پھر جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو پھر وہ ہمیں ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہمارے حالات پہ. تو جس طرح بھی آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یو ایس انڈیا کا ایک نیکسس ہے, اب یو ایس اوپنلی انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے. سو ڈو یو سی واٹ ہیپن ٹو اس ہیپن ود انڈیا؟ کیا یو ایس انڈیا کو بھی استعمال کر کے چھوڑ دے گا یا ان کی کوئی زیادہ اسٹرانگ پارٹنرشپ؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں, جب تک امریکہ اور جو ان کے اتحادی سو کالڈ اتحادی ملک ہیں, الائز ہیں, جب تک انٹرسٹ جو ہیں وہ کوئنسائڈ کریں گے, اسٹریٹجک انٹرسٹ. فار ایگزامپل افغانستان ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا بٹوین امریکہ اور پاکستان, اور ہم افغان جہاد میں ان کے فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے, ہم 60s میں ان کے فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے اگینسٹ کمیونزم, اور اسی طرح افغان جہاد میں ہم نے ان کی جنگ لڑی, اور ظاہری بات انہوں نے سارے ویپن اور وہ تمام چیزیں ہوئیں, فنڈنگ کی, تو افغان مجاہدین کو بنایا گیا, اور انہوں نے پھر وہ جنگ ہوئی سوویت یونین جو ہے اس کے بعد جب ان کی شکست ہوئی افغانستان میں, وہ ٹوٹ گیا, اٹ بروک اپ. سو امریکن نے اپنا ایک سوویت یونین کو ایک ویسے بھی اکنامکلی وہ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اس جنگ کے بعد تو وہ ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد وار آن ٹیرر میں آ جائیں. وار آن ٹیرر افغانستان میں ان کا بڑا انٹرسٹ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی 9/11 کے بعد جناب دہشت گردی جو ہے یہ القاعدہ اور ایسے لوگوں نے کی ہے, اور یہ بھی افغانستان میں ہے, تو لہٰذا پاکستان ونس اگین. وہ مشہور اسٹیٹمنٹ ہے جو ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ جب US سیکرٹری آف اسٹیٹ یا سیکرٹری ڈیفینس نے جنرل مشرف کو فون کیا کہ جناب اس وار آن ٹیرر میں 9/11 کے بعد آر یو ود اس اور اگینسٹ اس, ٹھیک ہے نا جی. تو مجھے وہ ایک جملہ یاد ہے, کہیں پہ میں نے سنا تھا جنرل مشرف کو بڑا ہم وہ لوگ کوٹ کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ جب طوفان آئے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے, کیونکہ امریکن نے اعلان کر دیا تھا وہ افغانستان میں اب آئیں گے جنگ کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے تو وہ بیوقوفی ہے کہ اپنا سر باہر نکالیں اور اس میں اور طوفان کو آپ مقابلہ کریں, بہتر ہے کہ سر آپ اس وقت نیچے کر لیں, طوفان کو گزرنے دیں. تو لہٰذا پھر ہم نے وار آن ٹیرر کو جوائن کیا. لیکن خوبی یہ ہے کہ اب ہماری بیڈ لائن کہ 20 سال امریکہ افغانستان میں رہا, نیٹو فورسز رہیں, ایک وقت پہ 1.5-2 لاکھ ان کی فوج تھی افغانستان میں, لیکن جب وہ گئے آج سے 3 سال پہلے تو دے لیفٹ اس ہائی اینڈ ڈرائی ان دا سینس کہ وہاں پہ $billions کے ویپن چھوڑ گئے, جو کہ ان دہشت گرد گروپ دوبارہ اسمبل ہوئے وہاں پہ, اور انہوں نے پاکستان کے میں اندر دہشت گردی آپ دیکھ رہے ہیں جو KP بلوچستان میں ہو رہا ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وار آن ٹیرر میں ہم نے ان کو جوائن کیا, ان کا تو فائدہ ہو گیا, وہ تو ایک وقت پہ نکل گئے, لیکن نقصان ہمارا ہوا.